أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة الندم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کو سالوں، مہینوں، ہفتوں اور دنوں پر تقسیم کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت پریشانیاں آتی. اگر دن ہی دن رہتا، رات نہ آتی، رات ہی رات رہتی، دن نہ آتے، ہفتے کا کوئی اختتام نہ ہوتا، ہفتے کا کوئی آغاز نہ ہوتا، مہینوں کے شروع ہونے اور مکمل ہونے کا نظام نہ ہوتا، سال کے شروع ہونے اور مکمل ہونے کا نظام نہ ہوتا، تو ایک تو بہت ہی کھلا ہوا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسانوں کی طبیعتیں اکتا جاتی، تھک جاتی. ہم لوگ ایک سیدھی سادی بات کا روز تجربہ کرتے ہیں کہ روز نئی صبح نکلتی ہے، نیا دن شروع ہوتا ہے، اور ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک نیا ولولہ، ایک نیا شوق، ایک نئی ہمت، ایک نیا نشاط اپنے اندر پاتے ہیں، اور اس کے سہارے ہم پھر سے اپنے اپنے کاموں میں اور محنت کے میدانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر دن بھر گزرتا ہے، تکان آتی ہے، آرام کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت بندے کے لیے آرام کے لیے بنایا. نیند جیسی نعمت عطا فرمائی، رات جیسا ماحول دیا، اور پھر بندے کے معمولات بدلتے ہیں، اسے آرام ملتا ہے، تکان رخصت ہوتی ہے. اور اگر پچھلے دن میں کچھ اس کے اندر کچھ غم، کچھ غصہ، کچھ افسردگی، کچھ مایوسی آئی تھی کسی ناکامی یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو صرف ایک رات کا وقفہ گزرتا ہے، اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اپنے غم اور غصے اور مایوسی اور افسردگی میں کمی پاتا ہے، ایک نئی امید پاتا ہے، ایک نیا جذبہ پاتا ہے، اور پھر سے وہ سرگرم عمل اور ایکٹیو ہو جاتا ہے. پورا ہفتہ انسان محنت میں گزارتا ہے، مختلف حالات کا مقابلہ کرتا ہے،
پھر ایک دن آتا ہے جس دن کہ وہ گویا ایک اپنا ایک ویکنڈ جس کو بناتا ہے، سمجھتا ہے، ایک ہفتے کا اختتام، ایک روزمرہ کے معمولات میں کچھ تبدیلیوں کا دن، اور پھر وہ اس دن کو گزارتا ہے تو پھر پورے ہفتے، پچھلے پورے ہفتے کی تکان اس کی دور ہوتی ہے اور ایک نیا نشاط اگلے پورے ہفتے کے لیے اس کے اندر آتا ہے۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے جو بڑی خاموشی کے ساتھ ہم سب کے ساتھ، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ جاری ہے۔ زمانے کی اس تقسیم کی حکمتیں بہت ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے کی نہ تو گنجائش ہے وقت میں، اور نہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے یہ عاجز یہ بات عرض کر رہا ہے شاید بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے تو ہر عمل میں، ہر اس نظام و ترتیب میں جو اس نے بنائی ہے، ہزاروں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہفتے کے بعد مہینے کے نظام کو سوچ لیں، ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے، پھر ایک مہینہ شروع ہوتا ہے۔ کیا کھویا ہم نے اس دن میں اور کیا پایا، اس کا جائزہ لینا دن کے آنے اور جانے کی وجہ سے آسان۔ ہم نے یہ ہفتہ کیسے گزارا، اگلا ہفتہ ہم اور بہتر کیسے گزاریں۔ ہفتوں کے نظام کی وجہ سے ہر ہفتے کے اختتام اور نئے ہفتے کے استقبال کے وقت یہ جائزہ اور یہ حساب کتاب یہ بھی آسان۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسا دن بنا کے دیا اور اس کے ایسے معمولات بنائے کہ اگر کوئی شخص جمعے کا دن صحیح گزارے، صحیح ترتیب پر اس جمعے کے دن کو گزار لے، جیسا کہ گزارنا سکھایا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو صرف جمعے کے دن صحیح گزار لینے کے نتیجے میں حدیث میں صاف آتا ہے کہ پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف اور اگلے تک جمعے تک کی گناہوں کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے وعدہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، صرف اتنا فرق کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ مسجد پابندی سے پانچوں وقت کی نماز میں نہیں جاتے یا اللہ نہ کرے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آخر وقت میں صحیح مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو قانونی جمعہ ہوا۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، آپ کے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب ہو اور آپ اپنے کسی بہت عزیز دوست کو بلائیں، اس کا انتظار کرتے رہیں، لیکن وہ تب پہنچے جب محفل رخصت ہو چکی ہو، تو قانونی طور پر تو یہی کہا جائے گا کہ بھئی میں تو آ گیا، آپ نے بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا، میں نے آپ کی دعوت کو قبول تو کیا، آ گیا، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے کہ بھئی یہ بھی کوئی آنے کا وقت ہے، تمہیں تو پہلے آنا چاہیے تھا، بہت دیر سے تمہارے انتظار میں تھا۔ عجیب بات ہے، اللہ ہر جمعے کو ہمارے انتظار اور استقبال کے لیے ہر مسجد کے دروازے پر فرشتے بھیج دیتے۔ میرا بندہ ہفتے بھر پتہ نہیں کس حال میں رہا، آج تو ضرور آئے گا، جاؤ تم خود استقبال کرو، سب کے نام لکھو، سب کا اندراج کرو۔ وہاں بھی ہم آخر میں پہنچتے ہیں، تو ہمارے دوست کو اگر شکایت ہوگی کہ دعوت میں تم آخر میں کیوں آئے، تو کیا اللہ کو شکایت نہیں ہوگی کہ یہ بھی کوئی آنے کا وقت تھا؟ چنانچہ سنت یہ ہے، اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر عمل کر سکیں، اور کسی مجبوری کے تحت کاروبار کی مصروفیت ہے کوئی بہت زیادہ جسے چھوڑ نہیں سکتے، یا ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے،
تو اگر اس پوری سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکیں اتنا کریں اور باقی پر حسرت کے آنسو تو بہائیں کہ اللہ مجھے قید سے چھٹکارا دے، میں کم سے کم جمعہ تو اس طرح گزار لوں۔ سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے جمعے کے دن جلدی پہنچنے کے فضائل اتنے سنے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو دور علاقوں میں رہتے تھے مدینے کے، مسجد نبوی سے کافی فاصلوں پر، تو وہ فجر کی نماز پڑھ کے اتنے اندھیرے میں مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے تھے کہ ہم کو اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر چلنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہفتے کے دن ایک روحانی غسل کا دن ہے جمعہ۔ پچھلے جمعے کو گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اگلے جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے حفاظت مانگنی ہے۔ یہ تو آدمی تبھی کر پائے گا جب پہلے سے پہنچے، نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، تلاوت کرے، سورہ کہف پڑھے اور خوب لمبی لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کے ہفتے واری اس روحانی مجلس اور اجتماع کا آخری عمل رکھا ہے خطبہ اور جمعہ اور جمعے کی نماز۔ وہ آخری عمل ہے، پہلا اور آخری عمل نہیں ہے، وہ اختتام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ بے پناہ رعایت کا معاملہ ہے جس سے ہم لوگ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اس امت کی آبادی بہت ہوگی، اس کو لمبا زمانہ ملے گا، اس میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہوں گے، موسم الگ ہوگا، مشغولیتیں الگ ہوں گی، تو فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے صبح سے آ جانا، یہ رعایت کی وجہ سے کیا اللہ نے کہ فرض نہیں کیا۔ فرض کتنا کر دیا کہ بھئی خطبہ میں شریک ہو جاؤ، جمعے کی نماز پڑھ لو، اس کو تو فرض کر دیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو عمل کر کے دکھایا اور جو اپنے زمانے میں صحابہ کے درمیان رائج کیا، اسی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی فرض تو اتنا ہے لیکن اللہ کو پسند جو ہے وہ اتنا ہے۔ سنت اور مستحب یہ ہے اور فرض یہ ہے، یعنی سنت اور مستحب یہ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تو کرنا ہی نہیں ہے، صرف فرض کرنا ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنا کرنا ہے۔ کبھی بہت بڑی کوئی ہنگامی بات آ جائے تو بھائی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ سنت اور مستحب چھوٹ جائے گا تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن فرض نہیں چھوٹنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ خیر، یہ تو بات ہوئی جمعے کی۔ پھر اسی طرح ہر مہینے کا نیا نکلنا، نیا چاند نکلنا، اس کا ایک خاص نظام، اس سب کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ جب مہینے کو چاند سے جوڑا جائے گا تو ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنے کا رواج ہوگا۔ جب نیا چاند دیکھتے تھے مہینے کا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ چاند کے دیکھتے وقت ایک دعا پڑھتے تھے، ایک دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ، یہ جو آپ نے ایک نیا چاند نکالا ہے مہینے کا، اس چاند کو ہم سب کے لیے ہدایت، مغفرت، رشد اور سلامتی کا چاند بنا دیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دعا تو رسمی طور پر دعا تھوڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ جب تم نیا مہینے کے چاند دیکھو تو اپنے اندر ایک نیا جذبہ تازہ کرو کہ اس مہینے میں مجھے اللہ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے، اس مہینے میں مجھے نیکیاں کرنی ہیں جو میں پچھلے مہینے نہیں کر سکا، اس مہینے میں وہ گناہ مجھے بالکل نہیں کرنے ہیں جو میں بدقسمتی سے پچھلے مہینے کر گزرا۔ یعنی جب نیا مہینے کا چاند دیکھو تو تمہارے اندر توبہ کا، مغفرت پانے کا، اپنے کو بدل ڈالنے کا ایک نیا ارادہ آنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کی نفسیات سے جتنا واقف ہے، کبھی دنیا میں کوئی اتنا واقف نہیں ہو سکتا۔
اسی نے بنایا ہم کو، وہ ہم سے بھی واقف ہوگا تو کون واقف ہوگا؟ وہ جانتا ہے کہ بندوں کے اندر، ارادوں کے اندر کچھ پرانا پن آ جاتا ہے. یہ ارادے کرتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد ان کے ارادے تھوڑے سے تھک جاتے ہیں، تھوڑی ہمت نیچے چلی جاتی ہے. یہ ارادوں اور ہمت کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا یہ ہم سب کی فطرت میں ہے، اس سے گھبرائے نہیں. اکثر لوگ اپنے اپنے مشائخ کو ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت جب بیعت ہوئے تھے، توبہ کی تھی تو شروع میں معمولات کی بڑی پابندی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر وہ بات نہیں رہی. یہ کمزوری ہر انسان کی فطرت میں ہے. یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے جس سے آدمی مایوس ہو جائے. شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ باقی سب لوگ تو بالکل پابندی سے ایک ہی رفتار سے بلکہ ترقی کے ساتھ معمولات میں لگے ہوں گے، ایک میں ناکارہ کمبخت ایسا ہوں جو معمولات کی پابندی شروع میں تو کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا. اور اس کی وجہ سے آدمی کے اندر خیال ڈالتا ہے کہ تیرے نصیب میں نہیں ہے تقوی کا حصول، تیرے نصیب میں اللہ کی رضا اور نسبت کا حصول نہیں ہے، تو کہاں اس چکر میں پڑا. یہ وسوسہ شیطانی ہے. ہمتوں کی زیادتی اور ہمتوں کی کمی یہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی، اور یہ ہماری ترقی کا بہت بڑا سبب بن سکتی ہے. سمجھیے غور سے. آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ہمت ایک ہی سطح پر برقرار رہتی اور وہ بڑھتی ہی چلی جاتی، گھٹتی نہ، تب تو ہماری ترقی ہوتی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمت کا کم زیادہ ہونا ہماری ترقی کا سبب ہے. اللہ اکبر. اگر مستقل ہم ایک ہی رفتار سے نیکیاں کرتے رہیں تو ہم میں سے اکثر کے اندر کبر اور عجب آ جائے گا. ہم میں سے اکثر یہ سمجھنے لگیں گے ماشاءاللہ میں تو نیک ہو گیا، میرا نفس تو بالکل پاک صاف ہو گیا، میں نے تو شیطان کو شکست دے دی. اللہ کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، کبھی مت سمجھنا کہ تم پاک ہو گئے. جس لمحے سے تم سمجھو کہ بس وہ گیا، برباد. 4000 سال ابلیس نے عبادت کی تھی، 4000 سال. تبھی تو اللہ کا ایک بندہ عبادت میں مصروف تھا، رو رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا تھا، سجدے لمبے سجدے کر رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے، اور دور کھڑا کوئی عام مسلمان حسرت سے تک رہا تھا. کھائے کیا نماز نصیب ہے اس اللہ کے بندے کو، کیا سجدے ہیں، کیا رکوع ہے. ایک میں ہوں. انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیر کے اس کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہا ہے. کہنے لگے جاؤ میرے بھائی، یہ جو تم میری نماز دیکھ رہے ہو نا، اس کی وجہ سے کبھی اطمینان کی کیفیت میرے دل میں نہ آ جائے، اس کی تم دعا کرو. وہ کہا نا حضرت میں آپ کی نماز کو حضرت سے دیکھا ہوں، میں دعا کروں؟ ان کا میرے اوپر ایک احسان کر دو، دعا کرو. اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات کہ 4000 سال ایسی ہی عبادت کی تھی ابلیس نے. اس کے بعد حشر کیا ہوا اس کا پتہ نہیں، میرا کیا حشر ہوگا، میرے لیے تم یہ دعا کر. تو اگر ہمتیں ایک ہی رہیں، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، شاید اللہ کہلوا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا اور ان کو اس کی وجہ سے شیطان مایوس کرتا ہوگا کہ تیرے نصیب میں کچھ نہیں لکھا تو کیوں اس طرح آگے بڑھ رہا ہے، چھوڑ، وہ کچھ اور خوش نصیبوں کی بات ہے. ہر آدمی ہم میں سے یہ محسوس کرتا ہے کہ کبھی اس کے اندر بہت نشاط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی یاد ہوتی ہے، عبادت کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور کبھی وہ بالکل جی نہیں لگتا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ترقی کا سبب ہے، بربادی سے حفاظت ہے. اس میں ترقی کا سبب کیسے ہے؟ وہ یہ کہ جہاں بندے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ارے میں تو گڑبڑ کر دیا، میرے معمولات ناغہ ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، وہ شرمندگی سے معافی مانگے گا. اور اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ جتنا پسند ہے اتنا دنیا میں کوئی نیکی کرنے والا بندہ شاید پسند نہیں. کیونکہ علم کے سہارے تم اللہ کے پاس پہنچو گے،
نہیں پہنچ سکتے. علم تو اللہ کی صفت ہے. ذکر کے سہارے تم اللہ کے پاس پہنچو گے. اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے, تم کہاں اللہ کو یاد کر پاؤ گے اس کی شان کے مطابق. تم غریبوں کی خدمت کے سہارے اللہ تک پہنچو گے, کہاں پہنچ سکتے ہو. اللہ تو خربوں مخلوقات کو ہر وقت کھلاتا ہے اور کبھی شکریہ کا لفظ بھی نہیں سنتا. اللہ خود نہیں کھاتا, اللہ کھلاتا ہے. تم کبھی ایسے نہیں کھلا سکتے کہ تم نہ کھاؤ. اللہ نہیں پہنتا وہ پہناتا ہے, اللہ نہیں پیتا وہ پلاتا ہے, اللہ نہیں سوتا وہ سلاتا ہے. تم غریبوں کی خدمت کے سہارے اللہ تک پہنچ سکو گے. ان اعمال کے سہارے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تم صرف ایک عمل کے سہارے اللہ تک پہنچ سکتے ہو جو خود اللہ کی صفت نہیں ہے, اور وہ یہ ہے شرمندگی اور معافی مانگنا. عبدیت اور عاجزی, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ بڑے ہیں, اللہ کس سے معافی مانگیں گے. اللہ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. ہمارا بغیر بالعبید, اللہ کس سے معافی مانگیں گے. بندے کے پاس ایک وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے, شرمندگی کے آنسو, ندامت, پچھتاوا, اپنے کو چھوٹا سمجھنا, معافی مانگنا. یہ جو دو قدم آگے اور ایک قدم پیچھے جو بندہ ہٹتا ہے, اس میں اگر وہ بار بار معافی مانگتا رہے اور پھر آگے بڑھتا رہے, پھر مانگتا رہے, پھر آگے بڑھتا رہے, یقیناً کامیاب ہوگا. یقیناً کامیاب. اللہ تعالیٰ نے چونٹی بنائی, عجیب مخلوق, بڑا ڈسپلن, اپنے امیر کی اطاعت. چونٹیوں کے اندر عجیب صفات. انہی چونٹیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ادا بنائی کہ ان کو اوپر چڑھنے کا شوق رکھا. وہ جہاں دیوار دیکھیں گی اوپر جائیں گی, کھمبا دیکھیں گی اوپر جائیں گی, پلنگ کا پایا دیکھیں گی اوپر چڑھیں گی. اور ساتھ ہی اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ کوئی چونٹی پہلی کوشش میں اوپر تک نہیں پہنچ سکتی, وہ کئی بار بیچ میں گرتی ضرور ہے. چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق, اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اوپر یہ ظلم کیا کہ اس کو بار بار گرنے کی عادت ڈال دی؟ کیا اچھا ہوتا کہ وہ نرم و نازک مخلوق بغیر گرے اوپر چڑھتی. لیکن اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں, میری اور آپ کی تربیت کے لیے چونٹی کو ایسی زندگی دی. بندہ جب یہ دیکھے گا کہ عجیب ہے یہ چونٹی 100 بار گر چکی ہے, 50 بار گر چکی ہے, 20 بار گر چکی ہے, مگر یہ مایوس نہیں ہوتی. یہ پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیتی, کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی, 1 منٹ ضائع نہیں کرتی, نیچے گرتی ہے اور پھر فوراً اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے. پھر نیچے گرتی ہے, پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک وقت وہ آتا ہے جبکہ چونٹی اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے. اللہ کو میری اور آپ کی تربیت اتنی عزیز ہے کہ میری اور آپ کی اور انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے لاکھوں مخلوقات کی الگ الگ صفات پیدا کر دی. اللہ غور و فکر کرنے کا دماغ بھی ہم کو دے دے کہ تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ, چونٹی کو آپ نے ایسا بلا وجہ نہیں بنایا. فبسعی بالعمل لست ارضى بالکسل غایتی نیل الطلب. عجیب ہے چونٹی کی زبان سے. کسی عرب شاعر نے ایک شاعری کی ہے, فبسعی بالعمل, میری کوشش امید کے سہارے قائم رہتی ہے, میں کبھی نا امید نہیں ہوتی. آئے آئے, کبھی بندو اپنی اصلاح سے نا امید مت ہونا, کبھی نا امید مت ہونا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کو اللہ نے اس طرح متوجہ کیا ہے, اپنے دین کی طرف متوجہ کیا ہے, جنت کی طرف متوجہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ اس کو جنت دے کے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو منزل تک پہنچا کے رہیں گے. چونٹی کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے ایسا بنایا, اس لیے اللہ نے کیا انتظام خاموشی سے اور کیا کہ چونٹی کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رکھی. چونٹی کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی. اللہ نے سوچا کہ چونٹی کو میں نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ایسا بنایا ہے تو اس میں ہڈی نہ رکھوں تاکہ وہ 100 بار بھی گرے تو اسے چوٹ ہی نہ لگے. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟
تربیت کے اسباب اللہ بندوں اور بندیوں کے لیے جو بناتے ہیں وہ بندوں کو چوٹ لگانے کے لیے نہیں بناتے، بلکہ بندوں اور بندیوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے بناتے۔ ہم لوگ جس زمانے میں اس وقت جن دنوں میں بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی توفیق سے اس عاجز نے یہ موضوع چھیڑا ہے، وہ زمانہ یہ ہے کہ اب ذی الحج کے مہینہ مکمل ہو رہا ہے، یعنی ایک سال ختم ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو لمحے ہوتے ہیں زندگی کے، جس میں ایک سال مکمل ہو رہا ہو، نیا سال آ رہا ہو، یہ بھی بہت اہم لمحے ہوتے ہیں۔ یہ غفلت کے ساتھ نہ گزارے جائیں تو بہتر ہے، یاد کے ساتھ گزارے جائیں تو بہتر ہے۔ بہترین موقع ہے یہ کہ ابھی ایک دو دن باقی ہیں، ایک آدھ دن باقی ہے مدینے اس شہر کے اس سال کے گزرنے میں، اس مہینے کے مکمل ہونے میں موقع ہے۔ اللہ کرے آج ہی شام تک، آج ہی رات تک، کل صبح تک ہم میں سے ایک ایک تنہائی میں بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیے اور ذرا یاد کرنا شروع کیجئے کہ یہ میرا جو پچھلا سال گزرا ہے، اس میں کتنی نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی ہیں۔ ذرا گنیے، ہو سکے تو ڈائری پر لکھیے کتنی نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی۔ کوئی سال کوئی دن ایسا گزرا جس میں فاقے سے رہا، کوئی دن ایسا آیا اس پورے سال میں جس میں مجھے کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، نیند نہیں ملی، آرام نہیں ملا، میں اندھا ہو گیا، میں بہرا ہو گیا، میں معذور ہو گیا، میں لولا لنگڑا ہو گیا۔ پورے سال میں برستی رہی نعمتیں میرے اوپر، میرے اللہ۔ خوب یاد کیجئے نعمتوں کو، دنیاوی نعمتوں کو بھی یاد کیجئے اور دینی نعمتوں کو بھی یاد کیجئے۔ اللہ نعمتوں کا ایسا احساس نصیب فرمائے۔ بعض بزرگوں کے حالات کے بارے میں سنا کہ بستر کی چادر پکڑ کر اللہ سے کہتے تھے، اللہ آپ نے کتنی نرم چادر دی ہے، کتنی بڑی نعمت دی۔ تکیہ پکڑ کر کہتے تھے کہ اللہ آپ نے کتنا ملائم تکیہ دیا ہے، کتنی بڑی نعمت دی۔ باقی نعمتوں کا استحضار ایسے کیجئے کہ لوگ کہنے لگے کہ کچھ پاگل ہو گئے، واقعی ایسے کیجئے۔ سب کہتا ہوں، ایک ایک نعمت کو سوچئے، گھر کے کونے کو دیکھیے، کمروں کو دیکھیے، گھڑی کو دیکھیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اپنے چہرے کو دیکھیے، اپنی ساخت کو دیکھیے، اپنی الماری کے اندر بھرے ہوئے کپڑوں کو دیکھیے اور یاد کیجئے کیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے پاس اتنے کپڑے تھے؟ کیا حضور کی نوازوں اور بیٹیوں کے پاس اتنے کپڑے تھے؟ کیا ہمارے دسترخوان پر جو کھانے ہوتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر میں کبھی پچے؟ یہ کوئی موقع نکالیے، موقع بہت اچھے دن پر آج اللہ نے مجلس کرائی ہے۔ سال کے گزرنے سے پہلے ہم میں سے ہر شخص اپنی بہنوں سے کہیے، اپنی ماں سے کہیے، اپنی بیوی سے کہیے، اپنے بچوں سے کہیے، تب نہ بند ہو کے بیٹھ جاؤ اور نعمتوں کو یاد کرو۔ اس کے بعد یاد کیجئے کہ اے اللہ، پورے سال میں آپ نے اتنی نعمتیں دی، آپ کی طرف سے نعمتیں برستی رہی، میری طرف سے آپ کی خدمت میں کیا گیا؟ اے اللہ، کالے کالے گناہ، اس کے سوا کچھ نہیں گیا میرے اندر، کچھ نہیں گیا میرے اندر۔ میری آنکھوں میں پورے سال کوئی زخم نہیں ہوا اور میں ان آنکھوں سے کیا دیکھتا رہا؟ گندی گندی تصویروں کو دیکھتا رہا، نامحرموں کو دیکھتا رہا۔ میرے کان میں کوئی دانا نہیں نکلا، کوئی پھوڑا نہیں ہوا، کوئی چیڑا نہیں گھسا، پورا کان کس طرح پورے سال سنتا رہا اور میں ان کانوں سے کیا سنتا رہا؟ نہ آپ کا کلام سنا، نہ آپ کے محبوب کی شان میں نعت سنی، میں نے گانے سنے، میں نے میوزک سنی، میں نے جھوٹ سنا۔
میں نے غیبت سنی، میں نے فضول باتیں سنی، لایعقل باتیں سنی. اللہ کیا کیا میں نے؟ آپ نے مجھے زبان دی. اے اللہ پورے سال میری زبان میں کوئی زخم نہیں ہوا، کوئی کیڑا نہیں پڑا میری زبان میں، کوئی دانا نہیں نکلا، کوئی درد نہیں اٹھا، کوئی ٹیس نہیں ہوئی، اور میں اس زبان سے سال بھر کیا بولتا رہا. اے اللہ پورے سال میں نے ہزاروں جھوٹ بولے، سینکڑوں مرتبہ غیبتیں کی اور ہزاروں مرتبہ سنی. اس زبان سے میں کتنا ذکر کر سکتا تھا آپ کا؟ اس پوری زبان سے پورے سال میں کتنی مرتبہ کلام پڑھ سکتا تھا؟ میں روزانہ سورہ رحمان پڑھ سکتا تھا، میں روزانہ سورہ ملک پڑھ سکتا تھا، میں روز سورہ مزمل پڑھ سکتا تھا، میں روز لا الہ الا اللہ کے زمزمے بلند کر سکتا تھا اس زبان سے. اے اللہ میں نے پورے سال میں کتنی مرتبہ آپ کا نام لیا؟ یہ وقت ہے پورے سال کے حساب کتاب کا. وہ تاجر کامیاب تاجر نہیں ہوتا جو اکاؤنٹس ٹھیک سے مینٹین نہ کرے، جو اپنے حسابات نہ دیکھے. اس کے بزنس میں گھاٹا ہوتا رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری بزنس میں گھاٹا ہو رہا ہے. پورے سال کا جائزہ لینے کا یہ وقت ہے. اللہ کرے کہ ہو سکے تو سال کا آخری دن ہے، شاید کل لوگ اس میں چھٹی لے لیں اور مسجد میں کہیں اعتکاف کر کے کسی کونے میں پڑ جائیں، اور مسجد میں بھی اگر بھیڑ کا اندیشہ ہو تو کسی جنگل میں کہیں نکل جائیں اور کسی پیڑ کے نیچے پڑ جائیں کہ اللہ پورے سال کے گناہ لے کر آیا ہوں، اور سال کیا پوری زندگی کے گناہ لے کر آیا ہوں. کیا کروں اب؟ یہ پچھلے دن تو واپس نہیں آ سکتے، پورا سال واپس نہیں آئے گا، سال کا مہینہ واپس نہیں آئے گا، کوئی ایک سیکنڈ واپس نہیں آئے گا. اب میں کیا کروں؟ کیا اعمال نامے میں تو لکھا جا چکا تھا. سال کا اختتام پچھلے پورے سال اور اب تک کی پوری زندگی پر شرمندگی کے آنسو بہانے کا بہترین وقت ہے، بہترین وقت. جب ہم پچھلے پورے سال کا جائزہ لیں گے تو ہمیں کچھ نیکیاں بھی اپنی یاد آئیں گی انشاءاللہ. یاد آئے گا کہ اللہ اس سال میں اللہ رمضان کے پورے روزے آپ کی توفیق سے میرے مولا میں نے رکھے. اے اللہ اس سال میں نے نمازیں تو پڑھی ہیں، یاد نہیں آ رہا کہ کوئی نماز قضا ہوئی ہو، میں نے سب نمازیں پڑھی. کچھ نیکیاں یاد آئیں گی، ان نیکیوں کا بھی تذکرہ کیجیے، اللہ سے کیجیے، مت شرمائیے. مگر یہ بھی کہیے کہ اللہ گستاخی معاف، یہ نیکیاں تو مجھے ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ بھی شاید مجھے سزا دلوا دیں گی. کہاں میں نے روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھا؟ کہاں میں نے نماز کو، ایک نماز بھی میں نے نماز کے آداب کے ساتھ تو نہیں پڑھی. میرے اللہ بدن آپ کے سامنے ہوتا تھا، دل تو کہیں اور ہوتا تھا. میرے اللہ میری بیوی مجھ سے اس طرح بات کرے اگر ایک مرتبہ کہ مجھے محسوس ہو کہ بات مجھ سے کر رہی ہے، دل اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے، تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا. اللہ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو اس طرح پر اپنے سے ہم کلام ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا کہ رخ تو جسم کا اس کا میری طرف ہو، دل کہیں اور لگا ہو. اے اللہ آپ کتنے برداشت کرنے والے ہیں؟ 50 سال کی عمر ہو گئی، سب نمازیں میں نے اس طرح پڑھی کہ آپ سے بات کرتا رہا، دل میرا کہیں اور رہا. آپ کتنا برداشت کرتے ہیں؟ اللہ اگر آپ نے اب تک برداشت کیا ہے، میرے اللہ قیامت کے دن بھی برداشت کر لیجیے گا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. ہم اپنی نیکیوں کو یاد بھی کریں، ظاہری طور پر ان نیکیوں کی توفیق پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، مگر یہ بھی اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ ہمت تو نہیں ہو رہی کہ میں ان نیکیوں کو آپ کے سامنے مغفرت کے وسیلے کے طور پر پیش کروں. بالکل ہمت نہیں. ایک نیکی میرے اللہ اس قابل میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو نیکی کے وسیلے، مغفرت کے وسیلے کے طور پر پیش کروں. معافی مانگنے کے ساتھ یقین رکھیے کہ اللہ یقیناً معاف کر دے گا، یقیناً معاف کر دے گا. شک کے ساتھ معافی نہ مانگیے گا، شک کے ساتھ معافی نہ مانگیے گا. اللہ ایسا کریم ہے کہ وہ اپنی مغفرت اور شان کریمی کے ساتھ شک پر بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض.
بندوں میں تم کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں؟ دیر تمہاری طرف سے لگتی ہے، میری طرف سے کبھی نہیں لگتی۔ تم دیر لگا، میں نے کبھی دیر لگائی ہو تو بتاؤ؟ کبھی نہیں۔ وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ مجھے کوئی بہانہ دے دے اور میں اسے معاف کروں۔ بہانہ چاہیے، اور بہانہ بھی صرف اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر فیور کرنے کا اور نا انصافی کرنے کا الزام نہیں لگنے دینا چاہتے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندے دوسرے یہ کہیں کہ اللہ ایسی ہی نیکیاں تو ہم نے بھی کی تھیں اور اتنے ہی گناہ ہم نے بھی کیے تھے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، ہم کو نہیں معاف کیا۔ تو اللہ فلک کی یہ کہہ سکے اس نے شرمندگی کے آنسو بہا کر معافی مانگی تھی، تم نے بھی ایک بار معافی مانگ لی ہوتی، معاف کر دیتا، میں کیا کروں؟ پچھلی سال کی نعمتیں اور پچھلے سال کے قصور یاد کر کے اور اپنی ناشکری، ناقدری اور اپنے گناہ یاد کر کے معافی مانگنے کے ساتھ ایک کام اور کریے، انشاءاللہ ہم سب کریں گے، آج ہی رات کریں گے، کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا حساب صاف کروا لیں گے انشاءاللہ۔ ایک کام اور کیجیے، اور وہ یہ کہ میرے اللہ ایک نیا سال آ رہا ہے، پتہ نہیں پورا سال مجھ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، سال ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ اب تک کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اپنے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاؤں گا۔ کہ اللہ اب میں آپ کو اپنے آپ کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، میرے اللہ اب آپ مجھے بچائیے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اسلمت نفسی الیہ والجأت ظہری الیہ فوجہت نفسی الیہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیہ۔ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے اگر آپ مجھے نہ بچا پائیں۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام تو بہت نیک انسان تھے، یہ کہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنی زبان میں کہیے۔ آپ کو عربی کی دعائیں ٹھیک سے یاد نہیں ہیں، بالکل دل مت توڑیے، اپنی زبان میں اللہ سے کہیے، اللہ سب زبانوں کو سمجھتا ہے، وہ سب کا رب ہے، اللہ گونگے کی بھی سنتا ہے جو کچھ بول بھی نہیں سکتا، جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور شاید ہم بولنے والوں سے زیادہ سنتا۔ اس کو تو ٹوٹا ہوا دل چاہیے، بس اسے الفاظ اور قافیہ اور فصاحت اور بلاغت سے کیا دلچسپی، اس کو تو ٹوٹا ہوا دل چاہیے۔ اللہ سے کہیے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک انسان تھے، اللہ ایسے پیارے تھے کہ آپ نے ان کے نام پر پوری سورت اتاری ہے۔ عظیم الشان شخصیت کے بیٹے تھے اور عظیم الشان شخصیت کے پوتے تھے اور عظیم ترین شخصیت کے پر پوتے تھے۔ ان کے پر دادا تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے دادا تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد ماجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کس کو ایسا خاندان ملے گا؟ اور خود بچپن سے ایسے تھے کہ باپ سمجھ گئے تھے بچپن میں کہ کذالک یجتبیک ربک، پہلے ہی سمجھ گئے تھے باپ ان کے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ بہت اونچا مقام دینے کے لیے چن چکے ہیں۔ اس کے باوجود جب ایک گناہ کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام آپ سے چمٹ گئے تھے اور کہا تھا کہ معاذ اللہ، آپ مجھے بچائیے، میں نہیں بچ سکتا۔ اے اللہ یوسف کو بھی اگر آپ کی مدد کی ضرورت تھی تو ہم جیسے فاسق کو فاجر کہا جائیں گے آپ کی مدد کے بغیر؟ ہمیں کون بچا پائے گا گناہوں سے؟ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے آئندہ سال اور بقیہ پوری زندگی میں مت کیجیے گا، میرے اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑیے، میں نہیں بچ سکتا۔ سال کے اختتام اور نئے سال کا استقبال یہ توبہ کا ایک بہترین لمحہ ہے، ایک بہترین موقع ہے۔
وہ بندہ اور بندی جس کو توبہ نصیب ہو جائے دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی. امام ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت عظیم شخصیت گزری. علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے امام. اللہ اکبر. انہوں نے جب قرآن مجید کی وہ آیت غور سے پڑھی جس میں اللہ نے کہا کہ میرے بندو توبہ نصوح کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو تمہارے زندگی کو پلٹ دے، بدل ڈالے بالکل. تو انہوں نے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے، لمبی لمبی نماز پڑھ کے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ مجھ کو توبہ نصوح دے دے، اللہ مجھ کو توبہ نصوح عطا کر دے، مجھے توبہ نصوح کی توفیق دے. ایسی عظیم شان چیز جس کو مانگنا شروع کیا. 30 سال تک وہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے توبہ 30 سال تک 30 سال تک دعا مانگنے کے بعد ایک دن ان کے دل میں ایک خیال آیا، صرف خیال. انہوں نے کہا کچھ نہیں، ایک خیال آیا. خیال یہ آیا 30 سال ہو گئے مانگتے مانگتے، ایک حاجت مانگ رہا ہوں اللہ سے، ایک حاجت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اور کچھ اور مانگ ہی نہیں رہا، ایک چیز مانگ رہا ہوں. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میرے اللہ مجھ کو ابھی تک 30 سال کی دعاؤں کے بعد وہ چیز نہیں دے رہے. انشاءاللہ اس بات سے ان سالکین کو سکون ملے گا جو رو رو کر اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت اتنے دن ہو گئے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. طرف طرف کہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے حضرت کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اللہ تبدیلی کے تلاش کرنے کی توفیق ملنا شروع ہوئی اور تبدیلی نہ پانے پر غم شروع ہوا. یہ خود ایک تبدیلی کی علامت ہے. پہلے کی زندگی میں تبدیلی کی تلاش ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنے کو مطمئن سمجھتا تھا. لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، ذکر و معمولات کی پابندی شروع کرتا ہے، تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کیا ہوا، کیا فرق پڑا. اور کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر آ ہی نہیں سکتی. یاد رکھیں، تبدیلی جس دن اپنے اندر نظر آنے لگی وہ سب نفس کا دھوکہ ہے. بس تبدیلی کی تلاش کریں اور نہ ملے تو غم کے آنسو بہائیں. یہی کرتے کرتے موت آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گی، معاف کر دے گی، معاف کر دے گی. ابو اسحاق اصفرانی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک کی کوشش کے باوجود اللہ سے ایک دن میں یہ کہنے لگے، زبان سے کچھ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوئی کہ اللہ 30 سال ہو گئے ابھی تک توبہ نصوح کی توفیق نہیں ملی. اللہ اکبر. خواب میں ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے جواب میں یہ کہا، اللہ نے کہلایا ہے ابو اسحاق تم کیا توبہ نصوح کو معمولی چیز سمجھتے ہو جو تم کو فوراً دے دوں؟ کیا تم معمولی چیز سمجھتے ہو اس کو؟ اللہ اکبر. یعنی 30 سال اور وہ ابو اسحاق اصفرانی کی جیسی شخصیت کی اس دعا کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم کیا معمولی چیز سمجھتے ہو؟ بے شک اللہ کی محبت کے الگ و پہ میں شرائط کر جانا، زندگی کا پلٹ جانا، بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی انگ انگ میں اللہ کی یاد کا نور اتر جانا، یہ کوئی معمولی دولت ہے کہ یوں ہی مل جائے؟ نہیں.
اے عشق تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں، ایک جان کا زیاں ہے، ایک جان تو کھپاؤ۔ کیا اللہ کی محبت کو بہت معمولی چیز سمجھ رکھا ہے؟ پوری زندگی کے آخری لمحے تک بغیر مایوس ہوئے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، مایوسی بھی مایوس بالکل نہیں ہونا، بالکل مایوس نہیں۔ تو اپنے پچھلے سال کے جائزے کے ساتھ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں پر جو اتری ہیں، جو ہم سب کو ملی ہیں، ان کو یاد کیجئے، کوشش کیجئے کہ گھنٹوں بیٹھ کر ہم لوگ نعمتوں کو یاد کریں، جلدی مت کیجئے۔ وہی چند گھنٹے پوری زندگی اور پوری قسمت کو بدلوا دیں گے انشاءاللہ۔ چند گھنٹے بیٹھ کر نعمتوں کو یاد کیجئے۔ نعمتوں میں آپ، جیسے میں نے کہا، دنیاوی نعمتوں کو تو یاد کیجئے، لیکن آگے بڑھ کر ذرا دینی نعمتوں کو بھی یاد کیجئے۔ آپ کو کبھی یاد کیجئے کہ اللہ مجھے آپ کے راستے میں نکلنے کی بھی توفیق ملی، مجھے اچھی کتاب پڑھنے کی بھی توفیق مل گئی، مجھے کسی اچھی صحبت میں بیٹھنے کا بھی موقع مل گیا۔ اے اللہ، یہ تو سال کی عجیب نعمت ہے جو آپ نے ہم کو دی۔ آپ جس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں ترقی اور تسلسل کا فیصلہ کرتے چلے جائیں۔ نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں پر شکر کی کمی، اور اس طرح ہم لوگوں نے اس نعمتوں کے ملنے کے باوجود جس طرح نیکیوں سے آباد زندگی گزارنے کے بجائے گناہوں سے مغلوب زندگی گزار لی، اس پر ندامت کے آنسو بہانے کے بعد اب اگلے سال کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، خوب تفصیل سے دعا مانگیں۔ میں کہہ رہا ہوں تفصیل سے دعا مانگیں، خوب پورے اگلے سال کے لیے، زندگی کے بقیہ سالوں کے لیے، یہ نیا سال کا استقبال جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک عجیب انداز سے اللہ نے سال کو مکمل کرایا اور سال کو شروع کرایا۔ سال کو مکمل کرایا ذی الحجہ کے مہینے پر، جو قربانیوں کا مہینہ ہے، جو عشق کا مہینہ ہے، جو حج کا مہینہ ہے، جو طواف کا مہینہ ہے، جو سعی صفا و مروہ کی سعی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے اس قربانی دینے والے پورے خاندان کی یاد دلاتا ہے، جو قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل نے۔ یہ پوری ایک عجیب یادیں لے کر آتا ہے یہ مہینہ۔ گزشتہ مہینے کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے حج کی مناسبت سے کچھ ان باتوں کا تذکرہ یا عاجز کر چکا ہے، یاد ہیں؟ جو لوگ پچھلے مہینے حاضر تھے ان کو وہ باتیں یاد ہوں گی انشاءاللہ، اس لیے ان کے تفصیل سے دہرانے کی اس وقت ضرورت ہے۔ سال کا اختتام جو ہوا ہے کسی فتح کی یاد پر نہیں ہوا، غور کیجیے گا، کسی ملک کی فتح پر، کسی سیاسی فتح پر، کسی ملک پر قبضے کی یاد پر اللہ نے سال کو مکمل نہیں کیا۔ کس پر مکمل کیا؟ دنیا میں سب سے بڑی قربانیوں کی یاد دلانے پر۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے بڑھ کر روئے زمین پر کبھی کوئی قربانی دی جا سکی؟ پوری زندگی قربانیوں میں گزری، کھوتے چلے جاؤ، چھوڑتے چلے جاؤ، قربان کرتے جاؤ، لٹاتے جاؤ، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دین جو زندہ ہوتا ہے اور دین جو واقعی دنیا میں بہار آتی ہے، اور جو کوئی بڑا ٹھوس کام وجود میں آتا ہے، وہ بغیر قربانی کے وجود میں نہیں آتا۔ اور قربانی کا مطالبہ
کرنے والے نے مطالبہ نہیں کیا، اپنے کو مٹا دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی بیوی کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو لوٹا دیا، پھر جو بہار آئی ہوئی آج تک کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے؟ جس زمین میں دانا پیدا نہیں ہوتا، جس زمین میں پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، جس زمین میں کوئی پھل نہیں پیدا ہوتا، جس زمین میں آج تک کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا، پوری دنیا کے پھل مکہ مکرمہ کے مارکیٹوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا کے چپتے چپتے میں اس زمین کا زمزم، زمین سے نکلنے والا زمزم گھر گھر سیراب کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ؟ چند لوگوں نے قربانیاں دی اور صدیوں کے لیے بہار آ گئی، دین کے لیے مٹ جانا، اپنے پورے گھر بار کو راضی کر لینا، گھر بار کا یہ مزاج بن جانا۔ اللہ کرے کہ دین کے کام میں جو لوگ آگے بڑھیں، اللہ ان کو بھی ہمت دے اور ان کو ہاجرہ جیسی بیویاں عطا فرمائے اور ان کی بیویوں کو ہاجرہ جیسی وفا اور ہمت عطا فرمائے، اور ان کو اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، اپنا آئیڈیل بناؤ اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ یا ابت افعل ما تؤمر۔ کیا جواب ہے! باپ بیٹے ہی نہیں کرا، بیٹا تم ذرا 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ۔ باپ بیٹے یہ قربانی نہیں مانگ رہا کہ بیٹے ذرا تم نماز کی پابندی کر لو، بیٹے ذرا فجر کی نماز میں مسجد چلے جایا کرو، بیٹے ذرا ذکر اور معمولات کی پابندی کر لو۔ باپ تو بیٹے سے کہہ رہا ہے، بیٹے میں نے تو دیکھا ہے خواب میں کہ میں تیرے گلے میں چھری چلا رہا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا یار بڑی سال مرد عمر اللہ کا حکم ہو رہا ہے ابا جان، اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں گنہگار ہو جاؤں گا ابا جان، میں گنہگار ہو جاؤں گا ابا، میں گنہگار ہو جاؤں گا، آپ پھر میرے گھر میں چھری اور تجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کیسا کرتا ہوں ابا، آپ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں ابا، میری سارے ارمان سب ختم، میں تو بس اللہ پر من مٹنے کے لیے بیٹھے ہیں ابا، اتنا کر لیجیے گا کیونکہ آپ مہاراج میرے باپ ہیں اور میں آپ کو چوہی کا بیٹا ہوں، نوجوان ہوں، اپنے گلے پہ ذرا، اپنے آنکھوں پہ ذرا پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ جب آپ چھری چلائیں اور میرے گلے سے خون کا فوارہ چھوٹے، اس کو دیکھ کر کہیں چھری آپ کی رک نہ جائے، اور اگر 1 سیکنڈ کی دیر ہو گئی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تو کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اس لیے خالی اتنا مشورہ ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا، سلام ہو بیٹے اسماعیل پر، سلام ہو باپ ابراہیم پر، سلام ہو ماں ہاجرہ پر۔ جب تک ہمارے پورے خاندان اور پورے گھرانے اس طرح کے لیے نہیں ہمت کریں گے، دوبارہ بہار دنیا میں نہیں آ پائے۔ ہم ساری دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے گھر کے بچوں اور اپنی بیویوں سے تو دوستانہ انداز سے بات کر کے کہہ سکتے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ، وعدہ کرو کہ تم اس طرح ساتھ دو گی، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ یہ باتیں ہیں جو کرنی چاہیے لوگوں۔ جذبات بنانے پر تو اکثر کے بن جاتے ہیں، ہم جذبات ہی نہیں بناتے، ہم ترغیب ہی نہیں دیتے، ہم تو پہلے ہی بات پہ خود ہی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اپنی ساری زندگی کے ٹائم ٹیبل بدل دیتے ہیں، بڑے ہوئے قدموں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور الزام دیتے ہیں بیویوں کو اور بچوں کو۔ بچوں اور بیویوں کے جو مزاج بنائے جاتے ہیں، تو اختتام جو ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد والے مہینے پر ہوا، غور کیجیے گا۔ اس مہینے میں کس کی یاد کرائی گئی؟ کسی بادشاہ کی یاد کرائی گئی، کسی جشن منانے کے والے عنوان پر یاد کرائی گئی۔ مہینے کو مکمل کیا گیا حج پر، مہینے کو مکمل کیا گیا حج کے مہینے پر، اور ابراہیم و اسماعیل کی عالمی یاد پر مہینے کو مکمل کیا گیا۔ جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل کی اتنی یاد منا لیں جتنی وہ بنا سکتے ہیں، جس کی تشریح میں نے پچھلی مجلس میں خاصی تفصیل سے کی تھی۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ سال کو مکمل کیا گیا
قربانیوں کی یاد پر۔ اب آئیے نیا سال کیسے شروع کرایا گیا؟ ہجری سال کا آغاز کب سے کرایا گیا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز کب سے کرایا گیا؟ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوری زندگی میں یہ ہجری کیلنڈر نہیں بنا تھا۔ اس وقت لوگ جو سال لکھتے تھے یا بولتے تھے تو وہ سن نبوت عام طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی جس سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یا اور کچھ واقعات سے سال کو شمار کرتے تھے، لیکن باقاعدہ مسلمانوں کی اپنی الگ اسلامی کیلنڈر اور جنتری نہیں بنی تھی۔ یہ ضرورت پہل پیش آئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، جب باقاعدہ خلافت کا دفتر قائم ہوا، بیت المال قائم ہوا، سیکریٹریٹ قائم ہوا، اور ساری چیزوں کے اندراجات، جزیہ، زکوٰۃ، خراج، مال غنیمت، پھر معاہدے، ان ساری چیزوں کی جب ضرورت پڑی اس بات کی کہ اب یہ ساری دفتری ریکارڈ مینٹین ہو، تو اس وقت ضرورت پڑی اس بات کی کہ بھئی ہمارا سال کب سے شمار ہو، ہم اس اسلامی جنتری کا آغاز کب سے کریں۔ تو ایک مشورے کی نشست بلائی سیدنا عمر نے، مختلف رائے آئیں اس میں۔ ایک رائے یہ آئی کہ جو سال ولادت تھا اللہ کے رسول کا، پیدائش کا سال، وہاں سے ہم کیلنڈر شروع کریں۔ ایک رائے یہ آئی کہ نہیں، جو سال نبوت تھا اس سے ہم شروع کریں۔ ایک رائے یہ آئی کہ جو فتح مکہ ہوا ہے وہ تو اس وقت تک نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رائے آئی کہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا طائف کے واقعے کے بعد، ہم وہاں سے اپنا سال شروع کریں۔ مختلف رائے آئیں، ساری رائے کو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب سنتے رہے، لیکن کسی رائے پر فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا ایک معمول تھا کہ عموماً مشورے کے بالکل آخر میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رائے لیا کرتے تھے کہ علی آپ کی رائے کیا ہے۔ تو سیدنا علی نے ایک عجیب و غریب رائے، کہتے ہیں امیر المومنین میری رائے تو یہ ہے کہ جس سال رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں اور اپنے قریبی لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کی تھی، گویا سب کچھ چھوڑ کر قربان کر کے، گھر بار، خاندان، قبیلہ، یہاں تک کہ بیت اللہ وہ بھی قربان کر کے جب آپ مدینہ منورہ چلے آئے تھے، وہ جو قربانی کا عمل تھا، امیر المومنین اسلام تو اصل میں سربلند ہوتا ہے قربانی سے، اور اسلام تو اصل میں قربانی کی چیز ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل مٹا دینا، فنا کر دینا، سرنڈر کر دینا، ٹوٹلی سپرد کر دینا، یہی مطلب ہی ہے۔ اس لیے میری رائے تو امیر المومنین یہ ہے کہ آپ اسلامی جنتری اور کیلنڈر کو ہجرت کے سال سے شروع کریں۔ چنانچہ اس وقت سے جناب عمر نے فیصلہ کیا کہ اب ہمارا جو ہجرت کا سال، جو اسلامی کیلنڈر شروع ہوگا، وہ ہجرت سے شروع ہوگا۔ تبھی ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، سن 1429 ہجری، یعنی یہ یادگار ہے اس بات کی کہ ہجرت رسول کو، اللہ کے رسول کی ہجرت کو کتنے سال پورے ہوئے؟ 1429۔ اب آپ ذرا غور کریں، قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں فتح سے، قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں کسی ملک پر قبضے سے، قومیں اپنا سال شروع کرتی ہیں، یہ قوموں کے معیار ہیں۔ قومیں سمجھتی ہیں کہ ہماری ترقی کا دن وہ ہے جس دن کہ ہم نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ جس دن ہم نے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا اور مٹا دیا، وہ دن ہماری کامیابی اور ترقی کا دن تھا۔
سال کا اختتام بھی ہے قربانی کی یاد پر، اور سال کا آغاز بھی ہے قربانی کی یاد پر۔ اس لیے جب نیا سال شروع ہو اور ہم نئے سال کا استقبال کریں اور پچھلے سال کا کے سلسلے میں استغفار اور توبہ اور ندامت کے آنسو بہائیں، تو ایک کام اور ہمیں کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم کو اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ میرے اللہ جو ہوا تو ہوا، اس کو تو معاف کر دے، مگر یہ میرا جو اب اگلا سال ہے، اے اللہ میرے اندر ایک زبردست تبدیلی کا سال بنا دے۔ مہینے کے چاند کے دیکھتے وقت اللہ کے رسول کا وہ دعا مانگنا کہ اس نئے چاند کو میری زندگی میں میرے لیے رشد و ہدایت کا اور سلامتی اور امن و امان کا یہ مہینہ بنا دے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب زمانہ ایک نیا ورق پلٹے، جب ایک نئی کروٹ بدلے اور ایک نیا دور شروع ہو، تو اس وقت ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے آئندہ سال کے لیے امن و سلامتی اور دین پر جمنے اور رشد و ہدایت میں ترقی کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال آتا ہے، ایک سال جاتا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اب تو بدقسمتی سے ہم کہاں چلے گئے کہ ہم اپنے سال کو جانتے بھی نہیں کہ کب آیا اور کب گیا۔ ہم تو یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام پر جو مہینے رکھے گئے، جو مہینوں کے نام رکھے گئے، ان مہینوں کے آمد اور رفت پر ہم نیا سال مناتے ہیں اور پچھلے سال کو رخصت کرتے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں معلوم ہے یہ بات کہ جس کو ہم یہ کیلنڈر کہتے ہیں، جس پر ہم عام طور پر جس کو یاد رکھتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ 12 کے 12 مہینے، ان کے نام یہ یونانی قوم کے دیوتاؤں کے نام تھے۔ مغربی قومیں بیچاری بڑی عجیب قومیں ہیں، انہوں نے رومن اور یونانی جو تہذیب تھی، رومی تہذیب اور یونانی تہذیب، انہوں نے ان کی چیزوں کو لے کر اپنی تہذیب بنائی، اگر اس کو تہذیب کہنا صحیح ہو تو۔ انہوں نے رومیوں سے تو لی حسن پرستی، شہوت پرستی اور جنسی انارکی، یہ رومیوں کی خصوصیت ہے۔ کسی کو اگر پڑھنے لکھنے کا شوق ہو اور ذوق ہو، اور بدقسمتی سے وہ مسلمان مصنفوں پر اعتماد بھی نہ رکھتا ہو، تو وہ صرف ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لے، گبس کی، دا رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، رومی سلطنت کا عروج و زوال۔ اس انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ رومی سلطنت کا عروج و زوال کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ کہ وہ سب کے سب مرد اور عورتیں جنسی مریض ہو گئے تھے۔ ننگا پن، اریانیت اور اریانیت، برہنہ تصویریں، برہنہ عورتیں، برہنہ لڑکیاں، اس قدر پاگل ہو گئی تھی وہ قوم کہ ان کو ماں بیٹی کی بھی تمیز نہیں رہ گئی تھی، ان کو بھائی بہن کی تمیز نہیں رہ گئی تھی۔ پوری قوم اسی میں غرق تھی، اور جو قوم اس میں غرق ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی دنیا میں ایک ٹھوس سنجیدہ کام نہیں کر پاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی قوتوں اور توانائیوں کو گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے، اور وہ بالکل کمزور ہو کر چرمرا کے گر جاتی ہے۔ یہ رومی تہذیب کا اثر آیا ہے مغربی تہذیب میں، یہ ننگا پن، یہ بےہودگی، یہ بے شرمی اور بے حیائی۔ اور یونانی تہذیب میں محسوس پرستی تھی۔ یونانی تہذیب کا خاصہ تھا توہم پرستی، محسوس پرستی، نظر آنے والی چیزوں کی بندگی، سانپ کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، آسمان و زمین کی پوجا، پیڑ کی پوجا، یہ ان کی خاص چیز تھی۔ تو انہوں نے دیوی دیوتاؤں جو بنائے تھے وہ عام طور پر دنیا میں زہریلے جانور، زہریلے کیڑے، اس قسم کی شکل صورت کے ان کے دیوی دیوتا تھے، اور ان کے یہ نام تھے جو اس وقت عیسائی کیلنڈر کے نام ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے
کہ ہم اپنی حد تک، اپنے گھروں کے حد تک، اپنے اداروں کے حد تک آپس میں خط و کتابت کرتے وقت ہم اسلامی کیلنڈر کو زندہ کریں، ان مہینوں کے نام یاد کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور ان کو ہم اولیت دیں۔ میں یہ بات نہیں کہتا، علماء نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ اس موجودہ دور میں خاص طور پر اس کیلنڈر کا استعمال کرنا کوئی حرام ہے یا ناجائز ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مہینے کے نام کیا ہیں، کس چیز کے نام ہیں، اب کون جانتا ہے دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، جواز الگ چیز ہے۔ لیکن جو کس موقع پر ہم محسوس کریں کہ ہمارا سال اب رخصت ہو رہا ہے اور ہمارا سال آ رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ذی الحج کے مہینے پر ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے اور محرم کی آمد پر نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ ایمان والوں میں ایک نئے سال کا چرچا ہو، نئے سال کا تذکرہ ہو، نئے ارادے اس میں ہوں، توبہ کی طرف توجہ دلائی جائے، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں ہماری تاریخ کے ایک مخصوص واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور ایسا بیان کیا جاتا ہے، ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی اور شہادت کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا، کوئی دنیا میں شہید ہوا ہی نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور شہادت کا واقعہ ہوا ہی نہیں، ایسا 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 سما مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ جس امت کو پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرے، اور جس امت میں ہزاروں شہید ہو چکے، اس میں ایک بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ اللہ نے رونما کرایا کہ شہادت عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، خانوادہ نبوت کا شہزادہ بھی شہید ہوا تاکہ یہ پیغام جائے کہ او علماء اور او دینی قائدین اور او ائمہ اور وہ امت کے لیڈروں اور قائدوں، صرف عام مسلمانوں کو شہادت کے لیے اکسا کر تم خود شیش محلوں میں نہ بیٹھو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شہادت کے لیے پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب تقدیری واقعہ تھا جو رونما ہو کر رہا، عجیب و غریب واقعہ تھا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کو اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کی طرف سے طے تھا کہ محمد مصطفیٰ کا ایک نواسا بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو، دین حق کے لیے شہید ہو، گھیر کر ظالم لوگ اس کو ماریں اور اپنا مقدر پھروائیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ کروائیں، وہ مقدر تھا، ورنہ کوئی تک نہیں تھی ان کی شہادت۔ عجیب و غریب طرح کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گھر والوں سے دلوائیں۔ بڑے بیٹے سیدنا حسن نے قربانی اس طرح دی کہ انہوں نے خلافت کے حق سے دستبرداری اختیار کر لی اور سیدنا معاویہ سے یہ کہا کہ بھئی یہ حق تو تمہارا ہے، اب آپ کرو، یہ کام تم سنبھالو، ہم تو بوریے پر بیٹھ کر دنوں کی دنیا کی صفائی کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقسیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ خلافت 30 سال تک قائم رہے گی، یعنی خلافت راشدہ، یعنی خلافت کاملہ۔ اس وقت یہ موضوع مجھے بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں اتنا اشارہ کر دوں بس کہ خلافت کی 2 قسمیں، ایک خلافت ظاہرہ، ایک خلافت باطنہ۔ خلافت ظاہرہ کہتے ہیں ظاہری دنیا کے نظم کو سنبھالنا، سیاسی قیادت، مملکت کا انتظام، حدود کا قیام، قانون کا نفاذ، مجرموں کو سزا دینا، یہ جو پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، بلکہ گورننس کا جو سسٹم ہوتا ہے، صحیح لفظ انگریزی میں اس کا گورننس ہے، پورے ملک کا نظام چلانا، ایک مینجمنٹ، یہ ایک حصہ ہے اس کا، اور ایک ہے دل کی دنیا کو پاک کرنا، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ سیدنا حسن ابن علی جو تکوینی علوم کے امام تھے، جو ماہر تھے تکوینی علوم کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا جو اشاروں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان 2 حدیثوں پر غور کیا جو سنن نبی داؤد میں آج بھی موجود ہیں، جس میں سے ایک میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت چلے گی 30 سال تک۔ اور دوسرا انہوں نے یہ دوسری حدیث ان تک یہ پہنچی جس میں حضور نے فرمایا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، کہ خلافت مدینے میں رہے گی
اور ملک یعنی ملوکیت یا حکومت اور اقتدار اور سیاست کا مرکز یعنی خلافت ظاہرہ کا مرکز یہ شام منتقل ہو جائے. مطلب یہ کہ ابھی تک دونوں ایک ہی مرکز سے ہو رہے تھے, ایک ہی جگہ پر ہو رہے تھے. آئندہ 30 سال کے بعد کے لیے اللہ کا انتظام ہے کہ صحیح عادلانہ نظام کے ساتھ چلے گا ملک کا نظام, لیکن وہ مدینے سے نہیں چلے گا, وہ چلے گا شام سے. یعنی خلافت ظاہرہ کا مرکز منتقل ہو جائے گا شام 30 سال کے بعد. تو جگہ بھی مقرر کر دی, زمانہ بھی مقرر کر دیا حضور نے, اشارہ دے دیا 30 سال اور ملک شام. سیدنا حسن کو اچھی طرح یقین تھا اس بات پر کہ یہ وقت آ چکا, ٹھیک 30 سال پورے ہو چکے, اب مرکز خلافت ظاہرہ شام منتقل ہونا ہے. معاویہ اس کے بہترین حقدار ہیں. امیر المومنین معاویہ, میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر, آپ وہاں جا کر نظام سنبھالے, میرے لیے تو اشارہ کچھ اور ہے, مجھے تو یہیں بیٹھنا ہے, اور نانا جان کا جو باطنی جو ترکہ تھا وہ مجھے بانٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں دونوں علم کا امام عطا فرمائے, ایک ہے علم تکوین, دوسرا ہے علم تشریع. علم تشریع ان باریک گہرائیوں کو نہیں دیکھتا, علم تشریع تو ظاہری احکام کو دیکھتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں ایک عجیب و غریب دلچسپ تجربہ ملتا ہے کہ حضرت خضر کو تکوین کا علم تھا, تو وہ عجیب و غریب کام کر رہے تھے. جس کشتی میں سوار ہو کر آئے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا. ایک بچہ ملا, اس کو مار دیا. ایک دیوار گر رہی تھی یتیم بچوں کی ایسے گاؤں میں جہاں کے لوگ مسافرت کے باوجود ان کو ایک وقت کھانا کھلانے پر تیار نہیں ہوئے, لیکن حضرت خضر نے تینوں جگہ عجیب و غریب کام کیے. اس کشتی میں سوراخ کر دیا جس نے ان کو پہنچایا تھا. موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم کے امام تھے, وہ علم تشریع کے امام تھے. ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا, تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ اخرت کا حال شکر کا اہلہا, یا آپ نے سوراخ کر دیا, یہ تو ڈوب جائے گا بیچارہ, اس کی کشتی ڈوب جائے گی. اس نے تو احسان کیا, سمندر پار کرایا, ہم کو دریا پار کرایا, اور آپ نے سوراخ کر دیا. آگے بڑھے, خضر علیہ السلام پابندی لگا چکے تھے پہلے کہ بولنا مت, لیکن تشریعی علم کا غلبہ جس پر ہوتا ہے وہ چپ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو چپ پر چپ ہو گیا. آگے کے جملہ آپ بولے ہو بھائی, آپ ذمہ دار, میں بالکل ذمہ داری قبول نہیں کرتا, ورنہ جتنے طلبہ علماء یہاں بیٹھے ہیں وہ سب بولنا شروع کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تشریحی طالب علم چپ نہیں رہتا, اور ہم تو صاحب بڑا مدرسے کے استاد ہیں, ہم کیسے چپ رہے. پابندی لگاتے تھے, بار بار وہ بول پڑتے تھے. پھر بچے کو مار دیا, پھر بول پڑے, یہ کیا بات ہے. ایک معصوم لڑکا آپ نے مار دیا, پھر کہا چپ, بالکل یوں کا کان پکڑے, بس 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 غلطی ہو گئی, اب اگلی دفعہ اگر پوچھوں تو مجھے مدرسے سے نکال دیجیے گا. بالکل. تیسری مرتبہ پھر جب دیوار کی مرمت کر دی, انہوں نے پوری دیوار ریپیئر کر کے کھڑی کر دی, پھر موسیٰ علیہ السلام چپ نہیں رہ سکے, پھر بولے کہ یہ کیا بات ہے. لوشے چلت تخت علیہ اجرا, یہ اتنے نالائق لوگ ہیں اس گاؤں کے لوگ کہ ہم نے ان سے کھانا مانگا, ایک وقت کا تو دیا نہیں, اور آپ ان سے للہ فلہ ان کی پوری دیوار ریپیئر کر کے کھڑی کر دی. ارے کم سے کم اگر آپ کو خدمت کرنی تھی تو ان سے اس دیوار کی مزدوری لے لیتے. ہمیں بھوک لگی ہے, کھانے وہ کچھ نہیں ہے. تب پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تم نہیں چپ رہو گے, جب آؤ یہاں, چلو نکلو. اب نہیں, لیکن نکلنے سے پہلے میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سب تینوں کیا کام کیے تھے, سمجھو ذرا, تم نہیں جانتے. تب انہوں نے بتایا کہ میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا کہ سمندر کے پار جو بادشاہ رہتا ہے, جس ساحل پر ہم اترے ہیں, یہاں اس کے پڑوسی سے ایک جنگ شروع ہونے والی ہے, بحری جنگ. اس میں یہ اعلان کر دیا ہے اس نے کہ جتنے جہاز و کشتیاں صحیح سالم مل جائیں سب کو بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا جائے. اگر یہ کشتی اس کی صحیح سالم رہ جاتی تو پکڑ لی جاتی, اس کا روزگار ختم ہو جاتا. میں نے سوراخ کر دیا, جب کوئی پکڑنے آئے گا اور دیکھے تو کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے, چھوڑ دے گا کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے, اس کا روزگار کا ذریعہ بچ جائے گا. سوراخ ہلاکت کا ذریعہ نہیں ہے, سوراخ دراصل اس کے بچنے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس علم سے نہیں سمجھ سکتے تھے جبکہ وہ نبی تھے, یہ بات خضر سمجھ سکتے تھے. اسی طرح دوسرا اور تیسرا, یہ دونوں کی تینوں کے انہوں نے ایسی حکمتیں ظاہر کی. اس عاجز کو تقریباً یقین ہے, میں کیا عرض کروں اس موضوع پر
پچھلے 20 سال میں جو اس عاجز نے مطالعہ کیا، اس عاجز کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں میں سے ایک کو علم تکوین کا امام بنایا اور ایک کو علم تشریح کا امام بنایا۔ علم تکوین والوں کو پتا تھا کہ فیصلہ کچھ اور ہو چکا آسمانوں پر، تکوینی طور پر کچھ اور طے ہو چکا، لہٰذا کچھ بھی جھنجھٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، طے یہی ہو چکا ہے کہ یہی خاندان بنو امیہ حکومت کرے گا، لو معاویہ لو، میں تم سے بیعت کرتا ہوں، میں تمہارا تابع ہوں۔ لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم تشریح دیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ تو بھئی غلط بات ہے، میں تو بات کروں گا جا کر، میں خود بات کروں گا، مجھے جانے دو، میں بات کروں گا یہ عزیز ہے، میں لڑنے نہیں نکلا، بالکل لڑنے نہیں نکلا، میں بات کروں گا۔ لیکن وہ تو ایک پوری یہودی سازش تھی جس کے تحت ان کو گھیر کر مارا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے 2 قربانیاں مقرر کی، 2 طرح کی قربانیاں۔ کبھی اس امت کے لیے قربانی کا وہ طرز آئے گا جبکہ امت میں مصالحت کرا دینے کے لیے، خون بہانا روک دینے کے لیے آدمی اپنا حق قربان کر دے۔ حضرت مولانا علی میاں نے کراچی میں ایک عجیب غریب تقریر میں کہا تھا، ایک تاریخ ساز ان کی تقریر تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ سیدنا حسین ابن علی کی قربانی کا امت میں بہت تذکرہ ہے، لیکن سیدنا حسن ابن علی کی قربانی کا امت میں تذکرہ کم ہے۔ آج امت کو شاید سیدنا حسن ابن علی کی قربانی کی ضرورت زیادہ ہے۔ دونوں نے قربانیاں دی۔ یہ تو عجیب غریب انداز ہے، دنیا میں جتنے مذہبی رہنما آتے ہیں ان کے بیٹے پوتے نواسے عیش کرتے ہیں، ان کو لوگ دنیا میں پوچھتے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کے لیے دولتیں اکٹھی کرتے ہیں، لیکن عجیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا میرے خاندان پر صدقہ و زکات حرام، قیامت تک کے لیے جس کے میری بیٹی کے ذریعے سے بھی جو خاندان چل رہا ہے، قیامت تک امت کا صدقہ زکات کو نہیں لے سکتا۔ وہاں تو بات یہ تھی کہ جب وقت آئے مال غنیمت کا، جب وقت آئے فتح اور عزت کا، تو اللہ کے رسول بڑھا دیا کرتے تھے مہاجرین و انصار کو، اللہ کے رسول بڑھا دیا کرتے تھے نو مسلموں کو، اور جب وقت آتا تھا فاقے کا، جب وقت آتا تھا پتھر باندھنے کا، جب وقت آتا تھا بھوکے رہنے کا، تو اللہ کے رسول بڑھا دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں اور نواسوں اور بیویوں کو۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ مال غنیمت لے جاؤ، تم سب عزت لے جاؤ، تمغے لے جاؤ، عہدے لے جاؤ، میرے گھر والے تو بھوکے رہیں گے۔ میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے گھر والے عیش کریں، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نواسے اور میرے خاندان کے لوگ وہ دنیا میں قیادت اور اقتدار کا سکہ جمائیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری زندگی میں بھی دیکھ لینا، میرے مرنے کے بعد بھی دیکھ لینا، میرے نواسے قربانیاں دیں گے اور میرے نواسے قربانیوں کے امام بنیں گے۔ بات تو کہاں سے کہاں چلی گئی، اور اچھا ہوا جتنا تذکرہ حضور کے گھر والوں کا ہو، حضور کی بیٹیوں اور نواسوں کا ہو، اتنا ہمارے شاید سیاہ دل کو کچھ روشنی ملے، کچھ ہم کو توبہ کی توفیق ملے، کچھ ہمارے نوجوانوں کے اندر عزائم اور ارادے آئے۔ وقت ہے اس بات کا کہ پچھلے سال کا جائزہ اگلے سال کا استقبال کرتے ہوئے ہم ایک بات کو اور یاد رکھیں کہ سال گزرتے ہوئے کی قربانیوں کی یاد دلا گیا، اور جو نیا سال آ رہا ہے وہ بھی کاہے کی یاد دلا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ غزوہ بدر سے ہجری کیلنڈر شروع کیا جاتا جو فتح کا سال تھا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ غزوہ احد سے سال شروع کیا جاتا؟ نہ۔ اور سبحان اللہ، رائے بھی کس کی؟ سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ اللہ کا بندہ، وہ سیدنا علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول کے یہ جملے آج بھی ریکارڈ ہیں، وہ اقباکم علی، بتیوں کو سلجھانے کی صلاحیت تو علی میں ہے، بتیوں کو سلجھانے کی صلاحیت تو علی میں ہے۔ اور تبھی تو سیدنا معاویہ نے روتے ہوئے کہا تھا فضیۃ ولا ابا حسن لہا، فضیۃ ولا ابا حسن لہا، کیا آج امت کو ایسے مسائل درپیش ہیں مگر آج کوئی ابو الحسن یعنی علی ابن ابی طالب موجود نہیں ہے، کیا کروں میں کیسے ان دستوں کو سلجھاؤں؟ وہ سیدنا علی نے رائے دی، امیر المومنین میری رائے تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی قربانی ہمارے اور آپ کے محبوب اللہ کے پیارے اور دلارے کی زندگی میں تھی وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، طائف کا دن بھی بڑی قربانی تھی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید میں رہے آپ،
بائیکاٹ کیا گیا، کچے چگورے پر مجبور کیے گئے، وہ بھی قربانی تھی. لیکن سب سے بڑی قربانی حضور کی کیا تھی؟ جب ان کو خانہ کعبہ کا دیدار سے محروم ہونا پڑا، جب بیت اللہ کے پڑوس سے محروم ہونا پڑا. حضور جو واقعات صحیح سند کے ساتھ ہجرت کے لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس میں لکھا ہے کہ آپ جب نکلے تو جہاں تک آپ الٹے قدم چل سکتے تھے الٹے تھے، کعبے کو حسرت سے دیکھتے جاتے. آخری نگاہ پتہ نہیں اب کب دیکھنا نصیب، اب کب دیکھنا نصیب. پھر آپ چلتے تھے اور پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پھر کعبے کو دیکھتے تھے. اور صدیق اکبر اپنے رومال سے حضور کی آنکھوں کے آنسو پوچھتے تھے، میرے آقا مت روئیے، اللہ آپ کو یہاں واپس لائے گا، اللہ آپ کو یہاں واپس لائے گا، مت روئیے مت روئیے. دور تک جہاں تک بیت اللہ نظر آتا رہا پلٹ پلٹ کر آپ دیکھتے رہے اور روتے رہے. اور یہ جملہ آپ کا تاریخ کی کتابوں میں نقش ہے، لولا لولا وقتی او قومی اخرجوک ما ترکت جوارک یا بیت اللہ. میرے خاندان نے اگر مجھے نکالا نہ ہوتا تو اے بیت اللہ میں تیرے پڑوس کو کبھی نہ چھوڑتا، میں تیرے پڑوس کو کبھی نہ چھوڑتا. اصل قربانی تھی اللہ کے رسول کے زندگی میں جو سب سے بڑی قربانی آئی ہے وہ یہ تھی کہ ان کو بیت اللہ چھوڑنا پڑا. سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ وہ حضور کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے تھے اور ان کے اندر کے احساسات کے سب سے بڑے گواہ تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین، حضور کی زندگی میں جو سب سے بڑی قربانی گزری ہے وہ بیت اللہ کا چھوڑنا گزرا ہے، یعنی ہجرت، وہ واقعہ گزرا ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ کو اس واقعے سے ختم کریں. گویا گزرتا ہوا سال بھی قربانی کی یاد دلا رہا ہے، آتا ہوا سال بھی قربانی کی یاد دلا رہا ہے. ہم اور آپ بھی آج توبہ کے کلمات کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پچھلے سال اور پچھلے زندگی کے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے اور آئندہ سال کے لیے گناہوں سے حفاظت بھی مانگیں اور نیکیوں کی توفیق بھی مانگیں گے. اور ایک بات اور بھی مانگیں گے کہ اللہ اگلے آنے والے سال میں اپنے اس دین کے لیے، اپنے لیے، صرف اپنے لیے ہمیں اور ہمارے پورے گھر کو قربانی دینے کی توفیق عطا، ہمیں اپنے راستے کی قربانی کے لیے قبول فرما. ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت، ہمارا علم، ہمارا ذہن، ہماری ساری صلاحیتیں یہ لگ جائیں آپ کے دین کے لیے، قبول ہو جائیں. اے اللہ یہ ہمت اور یہ توفیق مجھ کو اور میرے پورے گھر والوں کو عطا فرما. جو جتنی زیادہ صدق دل سے انشاءاللہ آج کے دن اور کل کیا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی سال کے اختتام سے پہلے یہ دعائیں مانگ لے گا، کیا پتہ اگلا سال ہماری زندگی میں گناہوں کی حفاظت لے کر آئے، نیکیوں کی توفیق لے کر آئے اور دین کے لیے مقبول قربانیاں پیش کرنے کی توفیق لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کا اہتمام اور سچی توبہ نصیب فرمائے. یہ ہے مطلب اس بات کا کہ ہم توبہ نصوح کریں. توبہ نصوح کا مطلب یہ کہ زندگی کی ترتیب بدل ڈالیں، زندگی کی ترتیب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توبہ نصوح نصیب فرما دے، توبہ نصوح نصیب فرما دے. اے اللہ 30 سال تک آپ کے ایک بندے نے توبہ نصوح کی توفیق مانگی تھی، توبہ نصوح مانگی تھی. اے اللہ ہم تو اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے. اے اللہ اسی توبہ نصوح کی نیت سے ان کلمات طیبہ کو، کلمات توبہ کو پڑھتے ہیں، اپنے کرم سے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور اس توبہ کو قبول کر کے اگلے سال اور اگلے سالوں میں اللہ گناہوں سے حفاظت، نیکیوں کی توفیق اور دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. کلمہ طیبہ کی خاص تاثیر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں یہ اثر رکھا ہے کہ جو بندہ یا جو بندی توبہ کی نیت سے شرمندگی کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حد یہ ہے کہ اگر شرک و کفر جیسا گناہ بھی ہوا ہو تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیے. جب انسان اپنے من کے اندر دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، تو اس کو اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے. تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں اور میرا دل شکر اور خوشی کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. الہی 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 الہ، میں ہوں اپنے اعمال بد سے تباہ. میں ہوں اپنے اعمال بد سے تباہ. الہی میں عاجز ہوں بندہ تیرا، گناہوں سے ہے حال بدتر میرا. الہی میں بھٹکا بہت در بدر،
الہی میں بھٹکا بہت در بدر، تیرے در پہ آخر پڑا آن کر، کہاں جاؤں تیرے سوا کون ہے، کروں کس سے جا التجا کون ہے، الہی عجب تیری رحمت ہے الہی عجب تیری رحمت ہے عجب حلم ہے تیرا اے بادشاہ، میں غافل مجھے یاد کرتا ہے تو، میں غافل مجھے یاد کرتا ہے تو، کروں میں گناہ شاد کرتا ہے تو، گناہ میرے جانے ہے تو علم سے، کرے پردہ پوشی سدا علم سے، نہ رسوا کیا ہے جو تو نے یہاں، نہ رسوا کیا ہے جو تو نے یہاں، الہی تو رکھیو میری شرم وہاں، الہی تو رکھیو میری شرم وہاں، الہی بحق محمد رسول، دعا ہو امداد کی اب قبول۔ سبحان العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اے اللہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بالکل گندے ہیں، میرے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ 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 زندگی کا ایک سال اور گزرا، ایک سال اور گزرا، اس سال میں اللہ 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 پرت کے پچھلے پورے سال کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، میرے اللہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، اللہ نعمتیں آپ کی برستی رہی، اللہ اور ہماری طرف سے گناہ پہ گناہ اوپر جاتے رہے، اللہ آپ ہی کا ظرف ہے، آپ ہی کا ظرف ہے کہ آپ نے چھپائے رکھا، آپ نے چھپائے رکھا، آپ ہی کا ظرف ہے میرے اللہ کہ آپ برداشت کیے رہے، اللہ آپ نے بھوکا نہیں مارا، آپ نے پیاسا نہیں مارا، اللہ آپ نے دھپا نہیں دیا، اللہ آپ نے چہرے مست نہیں کر دیے، اللہ 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 آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف کر دیجیے میرے اللہ، اللہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ آپ گناہ چھپاتے رہے اور ستاری کا معاملہ کرتے رہے اور ہم ڈھیٹ ہو گئے میرے اللہ، ہم گناہ سے گناہ کرتے رہے، معاف کر دیجیے میرے اللہ، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ بچا لیجیے آئندہ زندگی میں، آئندہ سال میں، آئندہ زندگی میں گناہ سے بچا لیجیے میرے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیجیے، اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیجیے، اللہ دیکھ لیجیے اپنے بندوں کو دیکھیے، اللہ دیکھ لیجیے آپ کے بندے شرمندہ ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اے اللہ کیا کریں، اے اللہ کوئی تو ہوگا اتنی بڑی نسل میں، اے اللہ جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اے اللہ بچے بھی رو رہے ہیں، نوجوان لڑکے بھی رو رہے ہیں میرے اللہ، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، اے اللہ
اے اللہ اے اللہ اے اللہ سفید داڑھی والے بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ بوڑھوں کی دعا آپ ضرور سنتے ہیں، اے اللہ وہ نوجوان جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ایک زبردست جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کیا کریں، دائیں دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، بائیں دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، سامنے دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، دیکھتے ہیں تو ننگی عورت، اخبار کھولتے ہیں تو ننگی عورت کا فوٹو، اللہ کدھر جائیں کیا کریں میرے اللہ، اللہ اللہ اگر آپ نے تقویٰ نہ دیا، آپ نے تقویٰ نہ دیا تو نہیں بچ سکتے میرے اللہ، اے اللہ جلدی کر دیجیے میرے اللہ، عمر گزرتی جا رہی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لیجیے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لیجیے، اے اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما، ہمیں توکل نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت زندگی نصیب فرما، آسان روزی نصیب فرما، اے اللہ سال پچھلا اور پچھلی پوری زندگی اللہ سوچتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری گنجائش تو ہماری بچنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، اے اللہ اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے، مگر ایک بات یاد آتی ہے، چاہے جتنے گناہ ہو میرے آپ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، ہمارے اکیلے تو کیا پوری مخلوق اگر صرف گناہ کرے تب بھی آپ کی رحمت سے بڑھ کر ان کے گناہ نہیں ہو سکتے، اللہ اپنی اسی رحمت سے، اللہ آپ کی اسی رحمت سے آج فریاد ہے، آج اسی رحمت کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اللہ امید کے ساتھ آئے ہیں، اللہ امید کے ساتھ آئے ہیں، اللہ بڑی امید لے کر آئے ہیں، اللہ نامراد مت واپس رہ جائے، اللہ چھانٹیے گا بھی مت، شکایت بھی مت کیجیے گا، اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں، اے اللہ جب کسی سخی کے دروازے پر مانگنے والیاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سخی جب باہر نکلتا ہے تو یہ نہیں کرتا کہ وہ کچھ کو دے دے اور باقی کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، وہ جانتا ہے کہ جن کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اس شہر میں تو میں ہی سخی ہوں، اگر میرے دروازے سے کچھ لوگ خالی ہاتھ گئے تو اور کس دروازے سے ان کو ملے گا، اللہ وہ چاہے تھوڑا تھوڑا دے مگر سب کو دیتا ہے، اللہ آپ کے پاس تو تھوڑے اور بہت کا مطلب ہی تو نہیں ہے، اللہ اور آپ سے بڑھ کر کوئی کریم بھی نہیں ہے، آپ بھی ہم میں سے چھانٹیے گا مت کہ کچھ کو دے دے اور کچھ کو خالی ہاتھ واپس، میرے مولا سب کو دے دیجیے، میرے سب کو دے دیجیے، سب کو دے دیجیے، چاہے وہ سکون کی زندگی دے دیجیے، اللہ دلوں کا سکون دے دیجیے، دلوں کا اطمینان دے دیجیے، بابرکت روزی دے دیجیے، اللہ بابرکت روزی دے دیجیے، اللہ بابرکت مکان دے دیجیے، اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے، جن نوجوانوں کو رشتے کی تلاش ہے، بہت اچھے بابرکت باوفا جوڑے ان کو عطا فرمائیے، اللہ اور جن کی شادیاں ہو چکی ان جوڑوں میں برکت اور محبت ڈالیے، برکت اور محبت ڈالیے، جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے میرے اللہ، نیک بنا دے، نیک بنا دے میرے اللہ، اللہ اس جنگل میں آپ کے بندے کاہے کے لیے آتے ہیں، اللہ یہ کاہے کے لیے آتے ہیں، یہ بیان سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، اللہ یہ آپ کو ڈھونڈنے آتے ہیں، آپ کو راضی کرنے آتے ہیں، آپ کو تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہ ان آنے والوں کے قدموں کی برکت سے، ان کی طرف کی برکت سے، ان کی پیاز کی برکت سے، ان کی نظامت بھرے آنسوؤں کی برکت سے اس عاجز و گنہگار کی مغفرت بھی فرما دے، اللہ دنیا کا دستور ہے، اللہ دنیا کا دستور ہے جب مانگنے والے اکٹھا کئی جاتے ہیں تو اپنے سے سب سے پھٹے حال فقیر کو دروازے کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ جب کھڑکی کھولے دروازہ کھولے وہ سخی تو سب سے پہلے جس پھٹے حال فقیر پر نظر پڑے اس کا پیٹ پچکا ہوا، اس کی آنکھوں میں جنی کے پاپوں کی وجہ سے کالے حلقے پڑے ہوئے، اس کے پھٹے ہوئے سے کپڑے پہن دیکھ کر اس سخی کو ایسا رحم آئے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے ہی دے، اے اللہ ان آپ کے اچھے نیک بندوں نے بھی اے اللہ اس موقع پر
دعا مانگنے اور بھیک مانگنے کے لیے اپنے سے سب سے فتحال بندے کو آگے بڑھا دیا ہے. اے اللہ اسی کو دیکھ کر ترس کھا جا, اسی کو دیکھ کر ترس کھا جا, اسی کو دیکھ کر ترس کھا جا. اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے, ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, ہمیں بہادر بنا دے. اے اللہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں, اگلے سال اللہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ گناہ چھوڑیں گے میرے اللہ, مگر اتنی بات جانتے ہیں کہ آپ کی خاص مدد کے بغیر ہم اس ارادے کو پورا نہیں کر پائیں. اے اللہ مدد فرما دیجیے, مدد کر دیجیے میرے اللہ. اے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اے اللہ چھڑا دیجیے میرے اللہ, چھڑا دیجیے میرے اللہ, چھڑا دیجیے میرے اللہ. اللہ ہم آپ سے محبت کرنا بھول گئے ہیں, ہمیں آپ سے محبت کرنا نہیں آتا. آپ کو تو ہم سے محبت کرنا آتا ہے, آپ کو تو ہم سے محبت کرنا آتا ہے. اللہ اسی محبت کے سہارے ہم کو بھی اپنے سے محبت عطا فرما, اپنے سے محبت کا طریقہ عطا فرما, اپنا خوف نصیب فرما. اے اللہ ایک دعا ہم اور مانگ رہے ہیں. اے اللہ اگلے سال میں ہم کو اور ہمارے سب بچوں کو, اے میرے اللہ ہمارے گھر والوں کو اللہ دین کے لیے اپنی محبوبات اور معروفات کو اللہ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ قربانی کے لیے ہمارے سارے ساتھیوں کو ان کے گھر والوں کے ساتھ قبول فرما. اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کو قبول کر کے میرے اللہ اپنا گھر بنوایا تھا. اللہ ہم کو اور ہماری اولادوں کو قبول کر کے اللہ علم اور ذکر کا مرکز بنوا دیجیے, اللہ بنوا دیجیے میرے اللہ. اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 انبیاء علیہ السلام پیدا کیے تھے. اللہ ہماری اولاد میں بھی 10,000 اولیاء پیدا کر دیجیے, اللہ پیدا کر دیجیے میرے اللہ. اللہ یہ مہینہ تو ابراہیم کا مہینہ ہے, یہ ذوالحج کا مہینہ ہے. اس مہینے کا واسطہ حجاج بیت اللہ کا واسطہ, طواف کرنے والوں کے طواف کا واسطہ, صفا مروہ کے درمیان چکر لگانے والوں کا واسطہ, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کا واسطہ, منتظم پر بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ اور چمٹنے والے ہاتھوں اور سینوں کا واسطہ. اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں امام الانبیاء پیدا کر دیے. اے اللہ ہماری اولاد میں امام مہدی کا ساتھ دینے والے پیدا کر دیجیے, وقت کے مجددین پیدا کر دیجیے, وقت کے مجددین پیدا کر دیجیے, وقت کے مجددین پیدا کر دیجیے, مصلحین پیدا کر دیجیے. اے اللہ ہر گھر میں میاں بیوی کی تمنائیں بدل دیجیے, میاں بیوی کی تمنائیں بدل دیجیے. نبیوں اور ولیوں کی تمنائیں ہم کو عطا فرما اور پھر ان تمناؤں کو پورا فرما. نبیوں اور ولیوں کی تمنائیں پورا فرما, عطا فرما اور ان تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ آپ نے قرآن میں اپنی ایک شان بتائی ہے, کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں میں اس کو بجھا دیا کرتا ہوں, اللہ اسے بجھا دیا کرتا ہے. اے میرے اللہ اب بھی ایسا لگتا ہے اے اللہ جنگوں کی آگیں بھڑکائی جا رہی ہیں, اپنے کرم سے اپنی قدرت سے اس آگ کو بجھا دیجیے, اس آگ کو بجھا دیجیے, آگ کو بجھا دیجیے. ہر طرح کی دہشت گردی اور ہر طرح کے آتنکواد سے ہمارے ملک کو اور پورے عالم انسانیت کو پاک فرما, پورے عالم انسانیت کو پاک فرما, پورے عالم انسانیت کو پاک فرما. اے اللہ تمام نوجوانوں کو عقل دے, تمام نوجوانوں کو تدبر دے, تمام نوجوانوں کو برداشت دے, تمام نوجوانوں کو دعوت کا نبوی طریقہ سکھا, تمام نوجوانوں کو اخلاق نبوت عطا فرما. اور اے اللہ جھوٹا پروپیگنڈے کو ناکام فرما, جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکام فرما, سچائی کا بول بالا فرما, سچائی کا بول بالا فرما, سچائی کا بول بالا فرما. اے اللہ کوئی کہنے والا کہہ دے کہ کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اے میرے اللہ سچائی کو واشگاف کر دے, اے اللہ سچائی کو واشگاف کر دے. ہمارے شہر کو محفوظ فرما, اس صوبے کی حفاظت فرما, اس ملک کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ
اس ملک کو اپنی کھوئی ہوئی قدروں تک واپس پہنچا۔ اے اللہ یہ ملک آتنکواد کا ملک کبھی نہیں تھا، یہ ملک دہشت گردی کا ملک نہیں تھا میرے اللہ، یہ ملک تو روحانیت کا ملک تھا، یہ ملک تو توحید کا مرکز تھا، یہ ملک تو سنت کا گہوارہ تھا، یہ عشق و محبت کا گہوارہ تھا۔ تبھی تو آپ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو جب نکالا تو آپ نے سب سے پہلے ہندوستان میں ان کو اتارا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، وہی علم و روحانیت جس کی خوشبو دور بیٹھ کر بھی آپ کے محبوب کو آئی تھی، اور آپ نے کہا تھا مجھے سرزمین ہند سے علم کی مہک آتی ہے، روحانیت کی خوشبو آتی ہے۔ اور سن 2 ہجری میں یہاں کا ایک بادشاہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا، آپ نے اس کا استقبال کیا تھا، اس کا نام تاج الدین رکھا تھا۔ میرے اللہ اس ملک کو ہدایت دے کر اس ملک کو تاج الدین بنا دے، اے اللہ تاج الدین بنا دے۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کو مٹا دے، ظلم کرنے والوں کو یا تو ہدایت دے یا ان کو مٹا دے۔ اے اللہ کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر اگر دہشت گردی کے منصوبے بنتے ہیں اور اگر آتنکوادی کی پلاننگ ہوتی ہے، اے اللہ اس منصوبے کو ناکام فرما، اس منصوبے کو فیل فرما۔ اے اللہ اے اللہ نئے سال کو امن کا سال بنا، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پورے بر صغیر کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے اے اللہ امن کا سال بنا، ہدایت کا سال بنا، رشد کا سال بنا۔ اے اللہ یہ امت خون بہانے کے لیے نہیں آئی، اے اللہ یہ امت بے گناہوں کا جان لینے کے لیے نہیں آئی، اے اللہ یہ امت بچوں کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آئی، اے اللہ یہ امت عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اے اللہ یہ تو اپنی جان و مال کو قربان کرنے والی امت ہے۔ اس امت کی تمنا تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان دنیا سے آخرت تک ترقی پائیں، یہاں سے وہاں تک کامیاب ہوں۔ اے اللہ ہم کو مزاج نبوت عطا فرما، ہم کو مزاج نبوت عطا فرما، اور ہم کو پوری صحیح ترتیب کے ساتھ ہر وقت پر اس وقت کے مطلوب قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ہزاروں نوجوان اور پوری دنیا کی مظلوم قوموں کے نہ جانے کتنے لوگ کہاں کہاں جیلوں میں بند ہیں، کہاں کہاں ان کے اوپر غلط مقدمات چلائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے میرے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہم ان سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، سب کو رہا فرما، سب کی رہائی کی شکلیں عطا فرما، آسان فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو ہمت اور صبر کی توفیق دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما۔ اپنے کرم سے اپنے کرم سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے تمام گھر کے تمام قریبی عزیزوں رشتہ داروں کے حق میں، دور قریب کے تمام عزیزہ کے حق میں، اے اللہ پڑوسیوں کے حق میں، دوستوں اور ساتھیوں کے حق میں، شاگردوں اور اساتذہ اور مشائخ کے حق میں، ہر اہل تعلق اور اہل حق کے حق میں، اے اللہ ان دعاؤں کو پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔